बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फज़ल करम से आज हम अपना सबक नंबर 3A जो है वो पढ़ेंगे। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। जी कुरान समझना आसान क्यों है, उसको हमने क्यों समझना है कि कुरान आसान है। कुरान में है अफला यतदब्बरूनल कुरान, तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान में। अम अला कुलूबिन, क्या दिलों पर अक़फ़ालुहा, उनके ताले हैं। वो गौर क्यों नहीं करते कि उनके दिलों पे ताले हैं। तो हमने अपने दिलों के ताले खोलने हैं। इस सबक में हम क्या सीखेंगे आज, सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 और 5। और ग्रामर में आज हमने क्या करना है, ज़माइर हैं हु, हुम, का, कुम, जी और ना। नकाते तालीम या शौक, इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3451 बार आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 3 के इख्तिताम तक आप 33 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 12,000 और 89 बार आए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो मीटर सा लगा हुआ है ना, इसमें अब पहले 5,000 था, अब हमने 10,000 को क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो 7 होमवर्क क्या है, 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट 5 मिनट। ठीक है, ये 2 तिलावत के क्या है, 5 मिनट आपने देख के पढ़ना है, 5 मिनट आपको जो कुछ भी याद है, दुआएं सूरतें कुछ भी वो पढ़ना है जुबानी। और 2 पढ़ने के किताब से, बुकलेट से या शीट से, जो आपको वर्क बुक और किताबें आ गई होंगी आपके पास, उससे। MP3 इसकी ऑडियो और वीडियो सुन लें आप, अपने साथी से सवाल करने का एक। ठीक है, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का एक। ये होमवर्क है। आप मुंतखब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिएगा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे मदद फरमा इल्म हासिल करने में, इस कुरान का इल्म हासिल करने में। तो ये हमने कल भी देखा था, तावुज़ और सूरह फातिहा के बाद हम 9,000 बार कुरान में आने वाले अल्फाज सीख लेंगे। और जब हम कुरान पढ़ा करेंगे सूरह फातिहा और तावुज़ करने के बाद, तो कुरान की हर लाइन में ना 1 या 2 दफ़ा वो अल्फाज आए होंगे। तो आज हमने सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 और 5 करनी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कल हमने जो 2 पढ़ी थी बिस्मिल्लाह और ये 2 आयतें सूरह फातिहा की, उसमें हमने क्या सीखा था, तारीफ। उसमें हम अल्लाह के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है ना, वो 2 आयतें जो हमने कल की हैं, और आज भी एक आयत है जिसमें हम अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं, फिर कुछ आयतें आएंगी जिसमें हम अल्लाह से बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये आज हम सीखेंगे। मालिक यौमिद्दीन, मालिक का मतलब है मालिक। उर्दू में भी हम कह देते हैं ना मालिक। अब मालिक, माँ और लाम और काफ पे जेर है, ये मालिक है। ठीक है ना, इसका मतलब है मालिक। उर्दू में हम कह देते हैं इस चीज का मालिक ये है, इस घर का मालिक वो है। और एक होता है लफ्ज मालक, एक लफ्ज होता है मालक, मीम लाम और काफ पे जबर आती है, तो उसका मतलब होता है फरिश्ता, मालक। उसकी जमा होगी मलाइका, फरिश्ते। तो ये है मालिक, क्योंकि लाम और काफ पे जेर है। मालिक है यौम, यौम हम उर्दू में भी कहते हैं ना, यौम ईद, यौम आखरत, यौम जुम्मा। ठीक है, यौमी दिन, दिन का मालिक है, दिन का।
और यौम की जमा क्या होगी? अय्यामुन। ये हम साथ साथ थोड़े थोड़े बातों जमा भी करते जाएंगे। यौम सिंगुलर है, अय्यामुन प्लूरल है। और ये जो लफ्ज है मालिक कुरान में 3 दफा आया है, और यौम जो लफ्ज है ये 405 दफा आया है कुरान में। अद्दीन, अभी अद्दीन, अद्दीन के जो है वो 2 मतलब होते हैं। यहाँ जो मतलब आ रहा है वो है बदले के। एक दीन का मतलब है बदला, बदला या बदले के, और एक है निजाम, जिंदगी का निजाम, जैसे दीन इस्लाम जिंदगी का निजाम है। तो दीन के 2 मायने हुए, बदला यानी अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा, और दूसरा मतलब क्या है? जिंदगी गुजारने का तरीका, जैसे दीन इस्लाम। तो देखें पूरी आयत का, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले का, यानी जो मालिक है बदले के दिन का। अभी हम ये अल्लाह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब क़यामत आएगी इस वक्त तमाम दुनिया का मालिक कोई नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक यानी ऑनर होगा, और हुकूमत होगी, और वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। क़यामत का दिन बहुत ही भयानक दिन है, ठीक है। उस दिन आदमी अपने बेटे, बीवी, बहन, भाई, बाप, माँ, बाप को देखकर भागेगा। बस इस दिन हर एक अपनी ही फिक्र में होगा। इस दिन कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, किसी को कोई इजाजत नहीं होगी। हाँ, जिसको अल्लाह ने इजाजत दी होगी वो सिफारिश कर सकेगा। तो इस आयत को पढ़ते हुए हमने क्या तसव्वुर और एहसास क्या रखना है? हमने ये उम्मीद रखनी है कि अल्लाह के जो अल्लाह है वो क़यामत के दिन हम पर रहम करेगा, हमारी अच्छाइयों का अच्छा बदला देगा, और अगर हमने बुरा किया होगा तो हमें उसकी सजा भी मिलेगी। हमने ये दिल में अपने रख के, ये तसव्वुर और ये एहसास रख के इस आयत को पढ़ना है। अल्लाह ने सिर्फ अपनी रहमत से हमें मुसलमान तो बनाया है, लेकिन अब हम उससे माफ़ी का और जन्नत का सवाल करते हैं, तो उम्मीद है कि वो ज़रूर कबूल करेगा। उसमें हमने आदत नंबर 7 क्या सीखी है कि आखिरत को सामने रखते हुए हर दिन का प्लान बनाना है। ये हमने एक है ना हमारा कि मुताले के बाद हमने क्या करनी है? दुआ मांगनी है, अपना एहतिसाब करना है। एहतिसाब क्या करना है? कि हमने आखिरत के दिन की क्या तैयारी की है, और हम क्या अल्लाह से उम्मीद रखेंगे, हम अपने जो हमारे दुनियावी काम है हमारे कैसे जा रहे हैं मामलात, हमारे हकूकुल इबाद, हमारे हकूकुल्लाह, उन सब का हम एहतिसाब करेंगे, और फिर प्लान करेंगे कि हम अल्लाह के रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। हर दिन का प्लान बनाएंगे। मौत, कब्र, हशर और फैसले की घड़ी को याद रखना है। नमाज वक्त पर पढ़नी है। कुरान और अस्कार को नहीं भूलना। सेहत का ख्याल रखना है। आँख, कान, जुबान, हाथ पैर को गुनाहों में इस्तेमाल मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी, जवानी, पैसा और इल्म का सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आदत नंबर 7 हमने क्या सीखी इसमें? आखिरत को सामने रखते हुए हर दिन का प्लान बनाना है। हम कह रहे हैं अल्लाह के बारे में, कह रहे हैं कि मालिक है बदले के दिन का, अल्लाह मालिक है बदले के दिन का। तो हमने फिर उस बदले के दिन को याद रखना है, और उसके हिसाब से अपने हर दिन का प्लान बनाना है कि आखिरत में हमें उसका क्या बदला मिलेगा। अब जैसे दीन के 2 मायने हैं, बदला यानी अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला, जिंदगी गुजारने का तरीका जैसे इस्लाम, ये दीन के 2 मायने हैं। जब क़यामत आएगी तो सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक होगा, और उसी की हुकूमत होगी, और वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा, ठीक है। ये हमारा यकीन है ना आखिरत पे। आज भी वही मालिक है, मगर इसने इम्तिहान के लिए इंसानों को कुछ इख्तियार दिया है। इस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। अभी तो हम इस दुनिया में है ना, अभी हमें अल्लाह ने कुछ इख्तियार दिया हुआ है कि हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। अभी तो हमें ये इख्तियार हासिल है, लेकिन जब आखिरत का बदले का दिन होगा, उस दिन हमारे पास कोई इख्तियार नहीं होगा। उस वक्त तमाम इख्तियारात अल्लाह के पास होंगे, हमारे मालिक के पास होंगे।
تو قیامت کے دن کسی کو کسی بات کی اجازت نہیں ہوگی، نہ کوئی سفارش کر سکے گا، صرف سفارش وہ کر سکے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہوگی۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا، لیکن ہمیں یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں اللہ ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے بغیر پوچھے ہی ہمیں مسلمان بنایا نا، صرف اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اب ہم سے معافی اور جنت کا سوال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ تو اس آیت سے ہم نے عادت نمبر 7 سیکھی ہے کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے اور اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ آپ سب لوگ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کو پڑھیے کہ مالکی یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اب دیکھیں اس سلائیڈ کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے نا علم، علم یعنی آپ سکھائیے۔ تو اب ہینڈ ریز کریں آپ میں سے کون اس کو اس کی کرے گا ٹرانسلیشن؟ جی ہینڈ ریز کریں یا میں خود ہی نیم کال کر لوں؟ جی نصرت آپ اپنا مائک اوپن کریں۔ مالک کی یوم الدین، مالک ہے یوم دن کا، الدین بدلے کے، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ جی بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، جی ہم بالکل، اپنے یوم اعمال کا حساب دیں گے، وہ بدلے کا دن ہے۔ جی ٹھیک، اچھا اب اور کون ہے یہ؟ بختاور مشتاق آپ کریں، لیکن آپ نے تصور، احساس اپنے اندر یہ پیدا کرنا ہے اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اس بدلے کے دن کو فیس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے یہ اقرار کرنا ہے کہ ہم جو دنیا میں یہ احساس اپنے اندر لانا ہے، یہ تصور کرنا ہے کہ جو آج ہم دنیا میں کریں گے ہمیں وہ بدلے کے دن اس کا بدلہ ملے گا، اچھا یا برا، وہ ہمارے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ چلیے بختاور مشتاق آپ پڑھیں۔ مالکی یوم دین، مالک ہے یوم دن کا، دین ہی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جی مالک ہے بدلے کے دن کا۔ چلیں اگلی آیت ہے ہماری ایاکا، تیری ہی۔ اب دیکھیں ایاکا، یہ دو لفظ ہیں ایا اور کا، یہ آج ہم گرامر میں بھی پڑھیں گے۔ کا کا مطلب ہوتا ہے تیری، کا یو ہوتا ہے فار یو، ٹھیک ہے نا، تیری۔ تو جو ایا ہے نا وہ اس کے کیونکہ کا کو ہم علیحدہ سے نہیں لگا سکتے، ویسے تو لفظ یہ بھی ہو سکتا تھا نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جب ہم نے دیکھے کسی بات پہ اقرار کرنا ہو، زور دینا ہو نا کسی بات پہ، تو پھر ہم یعنی جس پہ ہم زور دے رہے ہیں اس کو ہم پہلے لے آتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں تیری ہی یعنی اللہ کو کہہ رہے ہیں نا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو تیری ہی، اس لیے یہ کا جو ہے وہ پہلے آ گیا، اور کا اگر شروع میں لکھ دیں گے تو اس کو ہم ایسا تو نہیں پڑھتے کا نعبدو، تو اس کا کو سپورٹ دینے کے لیے اس کے ساتھ ایا آیا، یعنی ایا اس کا تکیہ ہے، کیونکہ کا اکیلا نہیں آ سکتا۔ کا نعبدو تو نہیں پڑھیں گے نا، ایاکا نعبدو، کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے عربی زبان کا، کہ جس پر زور دینا ہو اس کو پہلے لے آتے ہیں۔ لفظ تو یوں بھی ہو سکتا تھا نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن ہم نے زور دینا ہے یہاں پہ، اللہ پہ زور دینا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لیے اس کا کو پہلے لے آئے، اور پھر کا کو اکیلا تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے اس کے ساتھ ایا آ گیا، ایا کا تیری ہی نعبدو، اب اردو میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں نا عبادت، عابد، معبود، تو یہ لفظ ہے آبادہ، ویسے تو نا جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، یہ آہستہ آہستہ ہم آگے ابھی یہ پڑھیں گے نا فعل، تو پھر آئے گا نعبدو، اس میں جو نا آیا ہے نا
یہ ہے ہم، نہ ہم کا میننگ میں آیا ہے، اور نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. تو اس کا روٹ ورڈ ادھر کیا ہے؟ عین با دال. عابد ہوگا، معبود ہوگا، عبادت ہوگا، ٹھیک ہے. اس سب میں عین با دال یہ روٹ، یعنی یہ جو مادے ہم نے آگے جا کے آگے کلاسوں میں پڑھیں گے، تو اس کا روٹ لیٹر جو ہے اس کے وہ ہیں عین با اور دال. تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادت ہے. اور عبادت کیا ہے؟ دعوت، نصیحت، جہاد، یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا. جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں جا کے لڑنا ہے اور جہاد کرنا ہے. جہاد آپ کے جان، مال، وقت، سب کے معاملات میں جو ہے نا، آپ نے جو اللہ کی رضا کے مطابق کرنا ہے کام، وہ جہاد ہے. علم حاصل کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، دوسروں کی خدمت کرنی ہے، مگر سب سے پہلے نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھایا. یعنی نماز اتنی اہم ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھایا. لیکن شرط کیا ہے؟ صحیح نیت کے ساتھ. عبادت کی کیا شرط ہے؟ نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے. جی، وا ایاکا، وا اور ایاکا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تجھ ہی سے. دیکھیں وہاں پہ پڑھا تیری ہی، اور یہاں پڑھ رہے ہیں تجھ ہی سے. پورا جملہ ہم کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن، تو اس کے حساب سے تھوڑا تھوڑا چینج آ جاتا ہے کہ وہاں تیری ہی تھا، یہاں تجھ ہی سے تھا. تو یہاں بھی وہی قانون آ رہا ہے. ہم اس کو نستعینو کا بھی ہو سکتا تھا، ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے. یہ کا نستعینو کے بعد بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں پہ ہم زور دے کے کہہ رہے ہیں، ہم اللہ پہ ہم زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ کا پہلے آ گیا. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اچھا، وا جو اس میں آیا نا، یہ وا، تو یہ وا اور فا اکثر لفظوں کو آپس میں ملانے کے لیے بھی بیچ میں آتے ہیں، اور وہاں ان کا مطلب اس جملے کے حساب سے پھر اس کا معنی لیا جاتا ہے. اب نستعین، نستعین میں بھی دیکھیں جو نون ہے نا شروع میں، یہ ہم کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور نستعین کو ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں نا استعانت، اعانت، اون، تعاون، معاون، یعنی سب مدد کے اس میں میننگ میں آ رہے ہیں یہ لفظ. تو نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. نعبدو میں بھی تھا نا ہم، اور نستعین میں بھی نا کا مطلب ہم ہی ہوگا. جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے تصور اور احساس کے ساتھ، اور احتساب کرنا ہے اپنا، اور پھر ہم نے اس کے مطابق ہمارا پلان کرنا ہے، اور پھر یہ بات آگے سکھانی ہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں کیا سبق ملتا ہے آیت سے؟ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا بندگی کریں، یعنی عبادت کریں. جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، رزق حلال کمانا، ٹھیک ہے، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب عبادت میں شامل ہیں. اور ان میں سب سے جو بڑی اہمیت ہے وہ نماز کی ہے، جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دیتا ہے. تو ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہم اللہ کی عبادت بھی جو ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم اس آیت میں اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں نا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو ہم ہر معاملے میں اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں. اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اے اللہ، اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں تیری مدد چاہیے. ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے.
تیری عبادت کے لیے بھی تیری ہی مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے. یعنی اللہ کی عبادت بھی جو ہے وہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارا کیا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر کام میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. تو عادت نمبر 8 کیا ہوا؟ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی. عبادت صرف یہ نہیں ہے جو حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ ہے. ہر کام میں جو ہم نے کرنا ہے نا، ہر کام کو اس نیت سے کرنا ہے کہ وہ ہماری عبادت ہے. دراصل انسان کے 2 حصے ہیں، ایک جسم اور روح. جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت. تو جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں ہوگی تو اس کو بھی سکون نہیں ملے گا. یعنی اس کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی. اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں مل سکتا. تو عادت نمبر 8 ہم نے کیا سیکھی ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنی ہے. عادت نمبر 9. عادت نمبر 8 کیا تھی؟ کہ ہر کام میں نیت ہم نے رکھنی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بن جائے ہمارا کام. ٹھیک ہے، تو ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جو اللہ کو پسند آئے وہ اللہ کی عبادت ہے. چاہے وہ کمانا ہے، چاہے وہ علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ دوسروں کی خدمت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا ہے. تو یہ سب جو ہے یہ سب عبادات ہیں. اگر یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہم کریں گے نا تو یہ سب عبادت بن جائے گی ہمارے لیے. تو عادت نمبر 9 میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنی ہے. کس طرح مانگنی ہے؟ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا. انہوں نے کیسے مانگا؟ دعاؤں سے. تو دعائیں سیکھنا ہے. نماز کے اس کورس کے بعد دوسرے اور تیسرے کورس میں دعائیں بھی سکھائی جائیں گی. لوگ بالکل پسند نہیں کرتے نا کہ ان سے کوئی چیز بار بار مانگی جائے، لیکن اللہ وہ ہستی ہے جو بار بار مانگنے والوں سے محبت کرتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. اب علم، سکھائیے، جب سلائڈ کے اینڈ میں یہ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے علم، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ سکھائیے اس کو. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا کہ ہم دیکھیں گے کچھ آیات میں ہم نے اللہ کے بارے میں بات کی ہے. ابھی جو آیت نمبر 5 ہم نے کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. ہم اللہ سے بات کریں نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کا، تجھ، یعنی یہ ہم جو ہمارے سامنے موجود ہے ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، آپ، تم، تجھ، یہ لفظ. تو اس میں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. پہلی جو آیتیں تھیں ان میں ہم نے اللہ کے بارے میں بات کی کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، وہ بدلے کا دن کا مالک ہے. ٹھیک ہے نا، یہ باتیں ہم نے کی اللہ کے بارے میں. لیکن اس آیت میں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ. تو جب ہم نے یہ آیت پڑھنی ہے اپنی نماز میں جب بھی، تو ہم نے یہ تصور اور احساس اپنے اندر جگانا ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں سن رہا ہے. اچھا، اس کو، اس آیت کا کون پڑھے گا؟ اس کو علم، سکھائیے. کون سکھائے گا ہمیں یہ؟ جی، بختاور مشتاق کا ہینڈ ریز ہے. ایاکا، تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھے سے، نستعین، مدد مانگتے ہیں. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اس آیت میں آپ نے کیا، آپ کو احساس ہوا کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہاں، تجھے سے ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جی. آپ دیکھیے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اگر ہم فرض اور سنت جو ہے وہ لگائیں تو 32 سے 35 رکعات بنتی ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. تو ہم
32 سے 35 دفعہ ڈیلی ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ ہمیں سن رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اب آئندہ سے جب ہم نے نماز پڑھنی ہے یا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو یہ آیت ہم نے جب پڑھنی ہے تو اس تصور احساس کے ساتھ پڑھنی ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں سن رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جب سورہ فاتحہ اینڈ ہوگا تو پھر اس میں بتائیں گے کہ اللہ بھی ہمیں جواب دیتا ہے. وہ کیا جواب ہے وہ ہم اگلے لیسنز میں دیکھیں گے. یہ فرا کی ویڈیو آن ہے. فرا آپ اپنی ویڈیو جو ہے نا وہ آف کر لیں، ان کا کیمرہ آن ہے. تو آج کے اس لیسن میں ہم نے کتنی عادتیں سیکھی ہیں؟ عادت نمبر 7 سیکھی ہے کہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنانا ہے. عادت نمبر 8 سیکھی ہے کہ ہر کام میں عبادت کی نیت ہونی چاہیے. وہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم جب اس کو عبادت کی نیت سے کریں گے، اس نیت سے کریں گے، نیت اہم ہے نا، نیت سے جب اس نیت سے کریں گے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی، اللہ کی رضا کے مطابق وہ کام کریں گے تو وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے گا. اور عادت نمبر 9 کیا سیکھی کہ ہر کام میں ہم نے اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے. کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے مدد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے. جی اب ہم 2B کریں گے. میں اس کی سلائیڈ شیئر کرتی ہوں، پھر ہم اپنا 3B جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں. جی میں لیسن 3B کی ابھی سلائیڈ شیئر کرتے ہیں، پھر ہم اپنا گرامر کا پورشن پڑھیں گے. جی سبق ہمارا 3B ہے، اس میں ہم تھوڑا سا گرامر کے بارے میں پڑھیں گے. جی آج گرامر میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کا اور ان کا، اس طرح کے لفظ پڑھنے. پہلے تو ہم نے پڑھا تھا وہ سب، آپ سب، میں اور ہم سب، کچھ اس طرح کے ہم نے اشارے سیکھے تھے. آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہو، ہم، کا، یا، تم، نا، یعنی اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. ٹھیک ہے، میں یہ ویڈیو آن کرتی ہوں. جی اب ہم نے اشارے جو ہے نا وہ کرنے ہیں. گرامر ہم نے TPI کے ساتھ سیکھنی ہے. TPI کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. یہ 7 TPI کے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ آپ نے اشارے کرنے ہیں سب نے میرے ساتھ، ٹھیک ہے. سبق نمبر 2 میں ہم نے سورہ فاتحہ میں اسم کی نشانی پڑھی تھی کہ اسم جو ہوگا کسی بھی آیت میں جب ہم دیکھیں گے تو اسم کی نشانی، اسم کو کیسے پہچانیں گے کہ شروع میں الف لام ہوگا
या थोड़ी देर एंड, इन्हां दा हो जाएगा तो फिर बेशक जी जी ठीक है। जमा बनाने का तरीका था कि उसके हम इसम के आखिर में वाव नून लगा देंगे या नून लगा देंगे। और पहले हमने ये सीखा था हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, यानी वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। तो अल्फाज कलमे की कितनी किस्में हैं? इसम, किसी का नाम, जैसे किताब मक्का जगह का नाम, और सिफ्त भी इसम में आती है, जैसे मुस्लिम, मोमिन, ये सिफ्त है। और इसम की पहचान क्या है कि अलिफ लाम होगा या आखिर में तनवीन होगी, 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर, और आखिर में अगर उसको जमा हो इसम तो वो वाव नून, या नून और अलिफ ता होगी। फिर फेल है जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे फातहा उसने खोला, या मालूना वो सब करते हैं। जिसमें काम करने या होने का पता चल रहा हो उसको फेल कहते हैं। हरफ जो इसमों और फेलों को मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना, ये सब हरफ हैं। इसम क्या है? मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। जमा बनाने का एक कायदा हमने देखा था कि मुस्लिमुन है तो मुस्लिमून हो जाएगा, और अगर मुस्लिमन या मुस्लिमिन है तो वो या नून लगेगा और मुस्लिमीन मुस्लिमीन बन जाएगा। ठीक है। मोमिनुन है, अगर पेश के साथ है, तनवीन के साथ है, मोमिनुन तो मोमिनून होगा, सालिहुन सालिहून। अगर मोमिनन होगा तो मोमिनीना, मोमिनिन होगा तो मोमिनीना, सालिहन सालिहिन सालिहीना। अब हमने इससे पहले के सबक में वो सब, आप सब, मैं और हम सब के लिए अरबी अल्फाज सीखे। अब हम उसका, उनका, आपका, आप सबका, मेरा और हमारा के लिए अरबी अल्फाज सीखेंगे। ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना ही, वो, अगर हमने कहना हो उसका तो हम कहेंगे हिज, ऐसे ही कहते हैं ना। और आई मैं, और माई मेरा, तो इसी तरह अरबी में भी हैं। तो ये जो टुकड़े हैं कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं, हु, हुम, का, या, कुम, ना, ये तकरीबन कुरान की हर लाइन में ही आते हैं। तकरीबन हर लाइन में इनका इस्तेमाल 10,000 से ज्यादा है। आप देख रहे हैं ना, अब्दिही, लहू, लदुनहु, लहुम, तकरीबन हर लाइन में आ रहे हैं ना ये इशारे। इनको टीपीआई के तरीके से पूरे शौक के साथ सीखिए, और हम इनको किसी इसम से मिलाकर प्रैक्टिस भी करते हैं। जैसे लफ्ज है रब्बुन, हमने रब 199 को सबक नंबर 4A में काउंट कर लिया है, इसलिए बकी अल्फाज 772 बार आए हैं। तो रब्बुन, रब्बुन क्या है? इसम है। रब कौन है? रब पालने वाला। अब हमने रब्बुहु, हु और हुम और इनके साथ हम अब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रब्बुहु, उसका रब। अब हम इशारा करेंगे। अभी हम जो है ना ये सिर्फ मुज़क्कर के सीगे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुरान में ना मुअन्नस के सीगे बहुत कम आए हैं। ठीक है। वो हम अगले अपनी क्लासों में जो आते जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ अभी मुज़क्कर के सीगे सीख रहे हैं। रब्बुहु, राइट साइड पे करेंगे इशारा हम। जी, रब्बुहु, उसका रब। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? इशारे नजर आ रहे हैं? यस मैम। जी, रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बुका, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। एक दफा फिर कर लेते हैं। आप सब ने जो है ना इशारे करने हैं मेरे साथ। ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि इशारे वैसे हैं, लेकिन आपको ये हेल्प करेंगे। जब बार बार आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपके जहन में बैठ जाएंगी ये चीजें। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बुका, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना,
हमारा रब। बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बु हु के बजाय रब्बी ही का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। इसी तरह रब्बु हुम के बजाय रब्बी हिम भी आ जाता है, ठीक है। ये जब हम आगे ये मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर खुद ही हमें अंदाजा होता जाएगा कि कहाँ पे रब्बु हु बोलना है, कहाँ पे रब्बी ही बोलना है। तो आज हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। मन रब्बुहु, हमने पढ़ा था ना कि मन का मतलब क्या है, कौन, और रब्बुहु उसका रब। तो सवाल बन गया ना, मन रब्बुहु, कौन है उसका रब। मन रब्बुहु, कौन है उसका रब। रब्बुहुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहुम, कौन है उन सब का रब। रब्बुहुमुल्लाहु, अल्लाह है उन सब का रब, ठीक है ना। रब्बुहुमुल्लाहु, उनका रब अल्लाह है। मन रब्बुहु, ये देखिए मुकालमा हो रहा है, अरबी बोलचाल हम सीख रहे हैं। मन रब्बुहु, कौन है उसका रब। रब्बुहुल्लाहु, उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहुम, कौन है उन सब का रब। रब्बुहुमुल्लाहु, उन सब का रब अल्लाह है। अच्छा, अब ये तो हुम की होगी। अब हमने करनी आगे प्रैक्टिस जो हमारे सामने मौजूद है। पहले तो हमने हुम हमारे सामने मौजूद नहीं है, वहां पे नहीं है, वो गायब के लिए हमने बोले। अब हम जो हमारे सामने मौजूद है हम उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा कि आपका रब कौन है, तो आप क्या कहेंगे, मेरा रब अल्लाह है। तो अरबी में हम कैसे बोलेंगे, मन रब्बू का, मन रब्बू का, तो जवाब क्या दिया जाएगा, रब्बी अल्लाहु, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, कौन है आप सबका रब। रब्बुनल्लाहु, हम सबका रब अल्लाह है, ठीक है ना। मन रब्बु का, कौन है आपका रब। रब्बी अल्लाहु, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, मन रब्बुकुम, कौन है आप सबका रब। रब्बुनल्लाहु, हमारा रब अल्लाह है। अब हम दीन के साथ कर लेंगे इसको। दीनुहु, उसका दीन। दीनुहु, उसका दीन। दीनुहुम, उन सबका दीन। दीनु का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनुकुम, आप सबका दीन। दीनुना, हमारा दीन। आज हमने जो एक नया लफ्ज सीखना है वो है माँ, जो कि कुरान में 2154 दफा आया है, और माँ के ना एक से ज्यादा मायने हैं। अभी हम जो मायना इसका सीख रहे हैं वो क्या, ठीक है। सवाल में आएगा, सवाल में आता है माँ। माँ का एक से ज्यादा मायने हैं, लेकिन आज हम एक मायने इसका सीखेंगे, क्या। माँ दीनु का, दीन यल इस्लाम। माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। दीनी यानी मेरा दीन, अल इस्लाम, इस्लाम है। माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। दीनी अल इस्लाम, दीनी मेरा दीन, अल इस्लाम इस्लाम है। अब देखिए, माँ दीनु हो, उसका दीन क्या है। दीनुहुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। माँ दीनुहुम, उन सबका दीन क्या है। दीनुहुमुल इस्लाम, उन सबका दीन इस्लाम है। माँ दीनु का, आपका दीन क्या है। दीनी इस्लाम, अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ दीनुकुम, आप सबका दीन क्या है। दीनुना अल इस्लामु, हम सबका दीन इस्लाम है। तो ये हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, कौन करेगा। ये हम आपस में एक मुकालमा करते हैं। मैं सवाल पूछूंगी तो आपने आगे से जवाब देना है, ठीक है जी। कौन करेगा ये प्रैक्टिस मेरे साथ, हैंड रेज करें। जी, कोई भी नहीं करना चाहेगा ये प्रैक्टिस। देखिए, आप क्लास में जितना ज्यादा करेंगे ना इंटरेक्ट, उतना ज्यादा आप सीखेंगे। इसमें कोई मसला नहीं है, चाहे गलत जवाब दें, कोई इम्तिहान थोड़ी है, तो हम सीख रहे हैं। जी खतीजा, आप अपना माइक ओपन करें। वालेकुम सलाम जी। अच्छा खतीजा, मैं पूछूंगी और आपने जवाब देना है, ठीक है ना जी।
اب ہم نے یہ سیکھا تھا پچھلی اس میں کہ من کا مطلب ہوتا ہے کون. چلیں میں آپ سے سوال پوچھوں گی, آپ نے جواب دینا ہے. من ربہ. ربہ اللہ. ربہ اللہ, ٹھیک ہے. تو اس کی آپ ٹرانسلیشن بھی کر دیں. من ربہ. من ربہ کون ہے اس کا رب؟ ہاں جی, ربہ اللہ اس کا رب. ٹھیک ہے, اس کا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے. چلیے ہم ون بائی ون نا ایک ایک کرتے جاتے ہیں. آگے جی نصرت آپ اپنا مائک اوپن کریں. جی. جی, من ربہم. ربہم اللہ. جی, ان سب کا اچھا, رب, ان سب کا رب کون ہے؟ ان سب کا رب اللہ ہے. جی شاباش. چلیں جی آگے ہیں نسیمہ خان, آپ اپنا مائک اوپن کریں. من ربک. ربی اللہ. ربی اللہ, جی بالکل ٹھیک. من ربک, آپ کا رب کون ہے؟ تو جواب میں یہ کہیں گے نا میرا رب اللہ ہے, تو ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. جی آگے حریم. حریم آپ اپنا مائک اوپن کریں. حریم آپ اپنا مائک اوپن کریں. جی حریم آپ بتائیں من ربکم. ربنا اللہ. جی ربنا اللہ. اچھا کیا مطلب ہے اس کا من ربکم؟ من کون, ربکم. آپ سب کا رب کون ہے؟ آپ سب ہاں تو آپ ربنا سب اللہ, کا رب. جواب میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ سب کا رب اللہ ہے. نہیں, ہم من سب کا رب. رب اللہ ہے. اگر میں آپ سے اردو میں پوچھتی ہوں نا کہ آپ دو تین بیٹھی ہیں فرینڈس, اور میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کون ہے آپ کا رب, آپ سب کا رب کون ہے, تو آپ مجھے جواب میں کیا کہیں گی؟ اردو میں بتائیں. ہم سب کا رب اللہ ہے. یہی کہیں گی نا, ہمارا رب اللہ ہے یا ہم سب کا رب اللہ ہے. تو ہم نے عربی میں بھی اسی طرح جواب دینا ہے. من ربکم, آپ کا رب کون ہے؟ ربو نا, ربنا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمارا رب. ربنا ہمارا رب. اللہ اللہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے ماں پڑھا تھا. جی اب اس میں ہے اریبہ طارق, آپ اپنا مائک اوپن کریں. جی ماں دینو کا. دین الاسلام. میرا دینی دین اسلام ہے. ماں دینو کا. دینو کا ہے نا آپ کا, اور جی ماں کیا ہے آپ کا دین؟ دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. آپ کا دین. میرا دین اسلام ہے. دینی یا جب لگے گا نا وہ میرا, یا کا مطلب ہوتا ہے جی میرا. چلیں اور بھی کوئی کرے گا؟ میں خود کال کر لوں پھر. جی رخسانہ صفتر, آپ اپنا مائک اوپن کریں. جی رخسانہ آپ بتائیے ماں دینکم. میڈم ہلو. جی جی میں سن رہی ہوں, آپ بولیں. ماں دینو کا, ماں دینکم. ما دینہ, اس کا دین کیا ہے؟ دینہ الاسلام, اس کا دین اسلام ہے. ما دینہم, ان سب کا دین کیا ہے؟ دینہم الاسلام, ان سب کا دین اسلام ہے. ما دینہ کا, تیرا دین کیا ہے؟ دین جی دینی الاسلام ہے. ما دینکم, تم سب کا دین کیا ہے؟ دین الاسلام, ہمارا دین اسلام ہے. جی اچھا میں آپ سے سوال کرتی ہوں رخسانہ, میں جی آپ سے سوال کر رہی ہوں. ماں دینو کا, آپ مجھے عربی میں جواب دیں. ما دینوں کا, دین الاسلام. دینی الاسلام, ٹھیک, گڈ. تو ہم نے آج کیا سیکھا ہے؟ ہو, اس کا. آئیں ایک دفعہ ہم کر لیتے ہیں اشارے جلدی سے. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یا میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ٹھیک ہے.
تو یہ 4 سمپل ورڈز ہیں, یہ آپ کو میں گروپ میں بھی کروں گی. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ نا ان جو یہ ضمائر ان کو کہتے ہیں ہم, جو ہم نے اشارے سیکھے ہیں نا, ہو, ہم, ہما, کا, کم, یا, نا, ان کو آپ نے ان کے ساتھ لگانا ہے. کتابو, قلمو, ساتو, جوالو, ان کے ساتھ آپ نے لگانا ہے اور گروپ میں آپ نے شیئر کرنا ہے. پھر ٹھیک ہے, لکھنا ہے کتابو ہو, کتابو ہم, کلمہ, قلم ہو, قلمی. یہ اس طرح سے آپ نے اس کو لگا کے نا پریکٹس کرنی ہے. جیسے کتابو کا, کتابی, قلمو کا, قلمی, ساعتو کا, ساتھی, جوالو کا, جوالی. کتابو کا کیا ہوگا, تیری کتاب, کتابی, میری کتاب. قلمو کا, تمہاری قلم, قلمی, میری قلم. ساعتو کا, تمہاری گھڑی, ساعتی, میری گھڑی. جوالو کا, تمہارا موبائل, جوالی, میرا موبائل. جی, نقطہ تعلیم کیا ہے, دماغ کیسے کام کرتا ہے. نقطہ تعلیم جب آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری کلاس اینڈ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے. جی, دماغ کیسے کام کرتا ہے. ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں, مگر ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہوتی ہے, نہیں. چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر انداز میں استعمال کر سکیں. کس کو بہتر انداز میں استعمال کر سکیں, اپنے دماغ کو. تو دماغ کیسے کام کرتا ہے, ایک لفظ ہم لیتے ہیں فیل. فیل عربی میں کس کو کہتے ہیں, ہاتھی کو. ٹھیک ہے, جتنی بجلیاں آپ چمکائیں گے اتنا فائدہ ہوگا. تو بجلیاں کیسے چمکانی ہے, آئیں دیکھتے ہیں. پہلے کیا ہے کانٹیکسٹ, ہم دیکھیں گے کہ فیل. پہلے ہم فیل لفظ پڑھیں گے تو اس سے ہمارے ذہن میں کیا آئے گا, ہاتھی. پھر ہم اس کی ساؤنڈ, فیل, فا یا لام کی ساؤنڈ کو دیکھیں گے, اس سے کچھ ہمارے ذہن میں آئے گا. ٹھیک ہے, پروناؤنس کیسے کریں گے, اس سے ہمارے ذہن میں آئے گا. پھر ہم اس کی اسپیلنگ کریں گے, فا یا لام, اس سے ایک بجلی چمکے گی. پھر ہم اس کی شیپ پہ جائیں گے کہ ہاتھی جو ہے فیل وہ کس شیپ کا ہوتا ہے, اس کی شیپ کیا ہے, اس سے ایک بجلی چمکے گی. پھر ہم ایموشنز کیا ہوں گے کہ اگر کبھی آپ ہاتھی پہ بیٹھے ہوں اور اس سے گر گئے ہوں اور آپ کو چوٹ لگی ہو, تو یہ احساس آپ کو آئے گا. جب بھی آپ ہاتھی کے بارے میں سوچیں گے تو یہ احساس آپ کو آئے گا کہ آپ گرے تھے اور آپ کے گھٹنے میں چوٹ لگی, یہ ایک بجلی چمکے گی. اب اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہوگی, جیسے ایک ہے نا تاریخ میں ابرہا اور یہ ہاتھیوں کی ایک سٹوری تھی, وہ سٹوری جب یاد کریں گے تو ایک بجلی چمکے گی. پھر ہم اسمیل, اگر ہم نے کبھی ہاتھی کی اسمیل کی ہو, پاس کھڑے ہو کے ہمیں اس کی اسمیل آئی ہو, تو جب بھی ہمیں ویسی اسمیل آئے گی تو ہمیں ہاتھی یاد آئے گا. ٹھیک ہے, پکچر, اور پکچر کی بہت اہمیت ہے. جب ہم ہاتھی کی تصویر دیکھیں گے, ٹھیک ہے, یہ ہاتھی ہے, اس کی جب ہم تصویر دیکھیں گے پھر تو ہمیں بالکل بھی نہیں بھولے گا ہاتھی. جب بھی ہم یہ تصویر دیکھیں گے ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ فیل ہے, یہ ہاتھی ہے. تو کیا ہم نے سیکھا, ہمیں کتنی بجلیاں چمکائیں. ٹھیک ہے نا, کتنے سارے ان سے ہم نے ہاتھی کو, فیل کو ریلیٹ کیا. تو اسی طرح ہمارے ذہن میں بھی ہے, اور ہم یہ جو سیکھ رہے ہیں اس میں ہم کتنے ہی طرح سے اپنے دماغ کو استعمال کر رہے ہیں. ٹی پی آئی کے ذریعے, سلائڈس کے ذریعے, بک ہے آپ کے پاس, ورک بک ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, یہ ساری بجلیاں ہم چمکا رہے ہیں. یعنی ایک ہی لفظ ہے, اس کو ہم کتنے ہی طریقوں سے کر رہے ہیں. ہم بک سے پڑھتے ہیں, ہم کلاس میں سلائڈ سے پڑھتے ہیں, ٹیچر کو سن رہے ہیں, اشاروں سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری ہمارے دماغ کی بجلیاں چمک رہی ہیں. ہم ایک ہی چیز کو مختلف طریقوں سے جب سیکھ رہے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہمارے ذہن میں, ہمارے دماغ میں محفوظ ہو جائے گا. الحمدللہ سبق نمبر 3 کے اختتام پر آپ نے 33 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 12,079 دفعہ آئے ہیں, اور یہاں پہ یہ بیٹری یا سیل بتا رہا ہے کہ ہمارے دماغ کو 78,000 الفاظ کے معنی کو چارج کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اب تک کہاں تک پہنچ گئے ہیں, ہم تقریباً 12,000 تک ہم پہنچ گئے ہیں. تو 7 ہوم ورک ہمارے کیا ہیں, وہی جو ہم نے شروع میں بھی کیے تھے کہ 2 تلاوت کے ہیں, 5 منٹ دیکھ کے پڑھنا ہے قرآن کو, اور 5 منٹ جو بھی چیزیں آپ کو یاد ہوں, دعائیں, صورتیں, کچھ بھی ہیں ان کو یاد پڑھنا ہے. 2 پڑھنے کے ہیں, کتاب سے, بک
पॉकेट बुक से या आपकी वर्क बुक से। और इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा और कवायद को सुनना है, अपने साथी से कोर्स की बातें करना है और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करनी है। तो आपने सबक में जो सीखा, क्या इसको सिखाना आसान है? ठीक है, तो फिर आप सिखाइए। अगर आपको लगता है कि आसान है तो आप सिखाइए, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। सिखाना किसको है? घर में ही आप अपने बच्चों को सिखाएं, अपने हस्बैंड को सिखाएं, अपने बहन भाइयों को सिखाएं। जो लेसन आज आपने सुना है, सीखा है, जो कुछ, उसको एज इट इज़ अपने घर में बिठाएं। जो भी आपको मिले, अपने बहन भाई, बच्चे, मियाँ, और ये सबक आप उनको सिखा दें। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हानकल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कर लीजिए। पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं।